بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل الحج المبرور۔ یہ باب ہے حج مبرور کی فضیلت کے بیان میں۔ حج مبرور کا معنی حج مقبول، یا وہ حج جس میں کوئی ریاکاری دکھاوا نہ ہو، یا وہ حج جس میں کوئی خلاف شرع کام کا ارتکاب نہ ہو، حج مبرور۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اعمال میں، کاموں میں کون سا کام، اعمال میں کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے اچھا عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ رب العزت کو تمام صفات کمالیہ کا جامع اور سارے عالم کا خالق اور اسی کو قابل عبادت جاننا اور دل سے ماننا ہے۔ اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں، یہ ماننا، اعتقاد رکھنا۔ اللہ رب العزت تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، یہ ماننا۔ یعنی اللہ رب العزت کو خالق عالم، معبود حقیقی اور تمام صفات کمالیہ کا جامع اور تمام عیوب و نقائص سے محفوظ ماننا۔ یعنی اللہ رب العزت جل جلالہ کو اس کی تمام صفات کمال کے ساتھ متصف جاننا اور تمام عیوب و نقائص سے اس کو منزہ ماننا، اور اسی کو قابل عبادت سمجھنا۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی ذات قابل عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے اللہ رب العزت پر ایمان لانے کا معنی۔ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یعنی اس کے تمام رسولوں کو اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے اسلام اور دین پہنچانے والا اور اللہ کا سچا نبی اور رسول ماننا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا اور
رسول کو تمام لوازم رسالت، نبی کو تمام لوازم نبوت کے ساتھ متصف ماننا۔ یہ اعمال میں سب سے افضل عمل ہے، اس لیے کہ دیگر اعمال کا مدار اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ کوئی بھی عمل خیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ بنیاد اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا جو ہے یہ قائم نہ ہو۔ تو قیلا، پھر سوال کیا گیا، ثم ماذا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ یہ اعمال میں سب سے افضل عمل ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد۔ قیلا ثم ماذا، اس کے پھر معلوم کیا گیا، ثم ماذا یا رسول اللہ، جہاد کے بعد اب اعمال میں کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حج مبرور، حج مبرور یہ اعمال میں افضل عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ کے بعد۔ یہی مطابقت ترجمۃ الباب سے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج مبرور کو افضل اعمال سے شمار فرمایا۔ اس سے حج مبرور کی فضیلت اور عظمت معلوم ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل اعمال کے تعلق سے مختلف سوالات ہوئے۔ سرکار نے موقع، محل اور حالات کے اعتبار سے الگ الگ جواب ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، ای العمل افضل؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الصلاۃ لوقتہا، اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر جہاد کا ذکر کیا۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت میں ہے کہ سوال کیا گیا، ای الاسلام خیر؟ تو فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام۔ اسلام کی بہترین خصلت یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں یہ ہے کہ سوال ہوا، ای الاسلام افضل؟ تو فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ تو یہ جوابات جو مختلف ہیں، یا تو یہ احوال اور اشخاص کے اعتبار سے ہیں، کہ جیسے اگر لوگ کھانے کے لیے پریشان ہوں، قحط سالی ہو، تو ایسے اعمال میں کھانا کھلانا افضل ہے۔ اگر کسی آبادی میں سلام کا رواج ترک ہو گیا ہو تو سلام کرنا یہ افضل عمل ہے۔ اگر والد کی نافرمانی اور ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا اور والدین کو ستانا یہ کسی انسان کا عمل ہو جائے تو اس کے لیے سب سے افضل عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور اگر نمازوں کو ضائع کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے اچھا عمل نمازوں کی وقت پر پابندی کرنا ہے۔ اور اگر ایذا رسانی کا سلسلہ زبان یا ہاتھ سے ہو جائے تو اب ہاتھ یا زبان سے مسلمان کو اذیت نہ پہنچانا
یہ بہتر عمل ہے۔ حدثنا عبد الرحمن بن المبارک قال حدثنا خالد قال اخبرنا حبیب ابن ابی عمرہ عن عائشہ بنت طلحہ عن عائشہ ام المؤمنین عائشہ بنت طلحہ ابن عبید اللہ، طلحہ ابن عبید اللہ کی شہزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں۔ ہاں یاد رہے کہ یہ عائشہ بنت طلحہ یہ نہایت حسین ترین عابدہ زاہدہ عورت تھیں۔ حضرت مصعب ابن زبیر نے ان کا 10 لاکھ مہر مقرر کیا تھا۔ عائشہ بنت طلحہ ابن عبید اللہ یہ روایت کرتی ہیں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، نرل جہاد افضل العمل فلا نجاہد، یا رسول اللہ ہم اعمال میں افضل عمل جہاد کو سمجھتے ہیں، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا نہیں، لکننا افضل الجہاد حج مبرور، تم جہاد مت کرو، اے عورتوں تمہارے لیے جہاد سے افضل حج مبرور ہے، تمہارے لیے جہاد سے افضل حج مبرور ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ ایک روایت میں ابن ماجہ شریف میں یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ حل علی النساء جہاد، کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا، علیہن جہاد لا قتال فی، ہاں ان پر وہ جہاد ہے جس میں کوئی قتال نہیں ہے۔ وہ کیا؟ الحج والعمرہ۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج جہاد کل ضعیف، ہر ناتواں کا جہاد حج کرنا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جہاد الکبیر والصغیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، ضعیف، بچے، بوڑھے اور عورت، ان سب کا جہاد حج اور عمرہ کرنا ہے۔ حج کو بھی جہاد کہا جاتا ہے اس لیے کہ انسان حج میں بھی اپنی شہوتوں سے باز رکھ کر، اپنے کو شہوتوں سے باز رکھ کر، نفسانی شہوات سے اپنے کو باز رکھ کر گویا کہ اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، شیطان سے جہاد کرتا ہے۔ تو اس سے بھی
حج کی فضیلت معلوم ہوئی کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے لیے جہاد سے افضل حج مبرور ہے. حج مبرور جہاد سے افضل سرکار نے قرار دیا. ہاں لیکن یہ فرمایا کہ افضل جہاد، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے عورتوں کو بھی جہاد کی اجازت تھی، اور آج بھی اگر نفیر عام ہو جائے تو عورتوں پر بھی گھروں سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا لازم ہوگا. خود حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ احد میں شریک ہوئی تھیں. حضرت ام عطیہ تو برابر شریک ہوتی تھیں جہاد میں. تو اب سرکار کے اس ارشاد کا مطلب کہ تمہارے لیے افضل جہاد حج مبرور ہے، یہ ہے کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم حج کرو. ہاں، اور ایک اور کہ حفصہ بنت سیرین نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک عورت آئی جس نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ 6 غزوات میں شرکت کی تھی، اور اس عورت نے بیان کیا کننا نداوی الکلمہ ونقوم علی المرضى، کہ ہم زخمیوں کا علاج کرتے تھے اور بیمار مجاہدین کی تیمار داری کرتے تھے. ہاں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کسی غزوے کے ارادے سے نکلتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ اندازی کرتے، اور جس کے نام کا قرعہ نکلتا آپ اس کو اپنے ساتھ غزوے میں لے جاتے. اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا غزوات میں جانا یہ جائز ہے. اگلی روایت حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا سیار ابو الحکم قال سمعت ابا حازم قال سمعت ابا ہریرہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا فلم یرفث، اور اس نے کوئی رفث نہ کیا. رفث کا معنی جماع یا عورتوں کے سامنے جماع کا ذکر یا فحش کلام، یہ نہ کیا. ولم یفسق، اور نہ کوئی گناہ کیا. گناہ تمام گناہوں سے باز رہا. تو فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس کا حج گناہ سے اور خلاف شرع امور کے ارتکاب سے پاک ہو کر ہوا، تو ایسا حج کرنے والا رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ حج سے اس طرح واپس ہوگا جیسے
اسی دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی تمام گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا، یعنی اس کا کوئی گناہ نہ رہے گا، یعنی اللہ رب العزت اس کے حج مقبول کے برکت سے اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کر دے گا، اور وہ گناہوں سے بری ہونے میں اس کا حال اس انسان، اس بچے کے حال کے مشابہ ہوگا جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسے انسان گناہ سے پاک ہو جاتا ہے حج مبرور کی برکت سے، اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی حج کی فضیلت معلوم ہوئی۔ ہاں، اب یہاں پر دو قیدیں ہیں، فلم یرفس ولم یفسق، اور قرآن کریم میں فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جدال کا ذکر حدیث میں نہیں ہے۔ جدال کا معنی یہ ولا جدال، اس میں کوئی جھگڑا نہ کرے، نہ اپنے رفیقوں سے، نہ اپنے خادموں سے، اور نہ کسی غیر کے ساتھ۔ تو حدیث میں جدال کا ذکر نہیں ہے، تو علامہ عینی نے فرمایا کہ اس کا ذکر نہیں کیا اعتماداً علی آیت پر اعتماد کرتے ہوئے، کہ چونکہ آیت میں اس کا ذکر ہے اس لیے یہاں پر اس کا ذکر نہیں فرمایا ہے۔ باب فرض مواقیت الحج والعمرہ، یہ باب ہے حج اور عمرہ کے مواقیت، میقاتوں کی تعیین میں، حج اور عمرہ کے مواقیت، میقاتوں کے تعیین کے بیان میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باب قائم فرمایا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ مکہ مکرمہ حاضری کے لیے جو لوگ آتے ہیں، ہر چہار طرف سے ان کے لیے میقات مقرر ہے۔ اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ میقات ہے، یہ مدینہ طیبہ سے 6 میل کے فاصلے پر مکہ معظمہ کے راستے پر جانب جنوب ہے۔ اہل شام کی میقات جحفہ ہے، اور یہی مصریوں اور بلاد مغرب سے آنے والوں کی بھی میقات ہے۔ یمن والوں کی میقات یلملم ہے، یہ ایک پہاڑ ہے جو مکہ معظمہ سے 30 میل جانب جنوب ہے، اور یہی میقات اہل ہند کی بھی ہے، یلملم۔ اور اہل نجد کے لیے قرن المنازل میقات ہے، یہ طائف اور عرفات کے درمیان ہے۔ اور اہل عراق کے لیے ذات عرق ہے، یہ ایک چھوٹا پہاڑ ہے جو مکہ معظمہ سے 2 دن اور کچھ فاصلے پر ہے۔ دوسرے شہر والے جس میقات سے گزریں وہی ان کی میقات ہے، اور اگر کسی کا راستہ 2 میقاتوں کے درمیان ہو تو قریب ترین میقات کی محاذات اس کی میقات ہے۔
جیسے ہندوستانی جدہ ہو کر مکہ معظمہ جاتے ہیں جو جحفہ اور یلملم کے درمیان ہے، جدہ، لیکن یلملم جدے سے قریب ہے اور جحفہ دور ہے، اس لیے ہندوستانیوں کے لیے میقات یلملم کی محاذات ہے۔ یلملم کی محاذات کا مطلب یہ علامہ عینی نے لکھا کہ یلملم مکہ معظمہ سے 30 میل کے فاصلے پر ہے، تو جب جہاز اس جگہ پہنچ جائے جہاں سے مکہ معظمہ کا فاصلہ 30 میل یعنی 50 کلومیٹر ہے، تو یہ ہندوؤں کی تو یہ ہندوستانیوں کی میقات ہے۔ اچھا، اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ جو لوگ میقات اور حرم کے درمیان رہتے ہیں ان کی میقات حل کی کوئی بھی جگہ ہے، ان پر واجب ہے کہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے احرام باندھ لے۔ یہ سب باتیں ذہن نشین رکھنا۔ اور جو لوگ حدود حرم میں ہیں ان کی میقات حج کے لیے حرم ہے، اور عمرے کے لیے حدود حرم میں رہنے والوں کے لیے عمرے کے لیے حل کی کوئی بھی جگہ ان کے لیے عمرے کے احرام باندھنے کے لیے متعین ہے، اور افضل تنعیم ہے جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں۔ ہاں، مکہ مکرمہ رہنے والے حج کا احرام تو مکہ ہی سے باندھیں گے، مگر حضرت عائشہ صدیقہ کی آپ نے روایت پڑھی ہے اور پڑھیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو عمرے کا احرام باندھنے کے لیے حضرت عائشہ ام المومنین کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ مقام تنعیم میں بھیجا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عمرے کے احرام باندھنے کے لیے مکے والوں کو حرم کی حد سے باہر حل کی جگہ پر جانا ہے۔ ہاں، اچھا، دوسری بات آپ یہ بھی ذہن نشین رکھیں، میں پہلے یہاں پر تشریح کر دیتا ہوں کہ میقات سے پہلے احرام باندھ لینا صحیح ہے، بلکہ ہمارے یہاں پر افضل بھی یہی ہے۔ ہاں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ مروی ہے۔ اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لوگوں کو اس سے منع فرمایا کہ گھر سے احرام باندھ کر آئیں، بلکہ میقات پر آ کر احرام باندھیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ممانعت اس پر محمول ہے کہ احرام کی قیود کی پابندی دشوار ہے، اس لیے حضرت عمر، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ اس سے منع فرمایا کہ گھر سے احرام باندھ کر کے آئے۔ دوسری بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ عراق والوں کے لیے ذات عرق خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میقات مقرر فرمائی ہے، اور یہاں جو ذکر ہے کہ حضرت عمر نے یہ میقات مقرر فرمائی، تو
ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں پہنچی تھی۔ مگر کمال یہ دیکھیں کہ حضرت عمر نے اپنے اجتہاد سے جو اہل عراق کے لیے میقات مقرر کی تھی وہ ان کا تعین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے بالکل مطابق رہا۔ یہ سب باتیں آپ ذہن نشین رکھیے گا اور پھر آپ اب حدیث کریمہ سنیے۔ فرماتے ہیں حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا زہیر قال حدثني زید بن جبیر انه اتى عبد الله بن عمر في منزله وله فسطاط وسرادق فسألته من أين يجوز أن آتمر ہاں فرماتے ہیں حضرت زید ابن جبیر کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں ان کی قیام گاہ پر حاضر ہوئے۔ وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ اور ان کے لیے خیمہ لگا تھا اور قناتیں تنی تھیں۔ وہ اس لیے اس کی وجہ علامہ عینی نے ذکر کی کہ آپ کے اہل و عیال وہاں پر تھے، اس لیے اہل و عیال کے پردے کے لیے آپ نے وہاں پر خیمہ اور قناتیں لگوا دی تھیں۔ یہ ان کے پردے کے لیے تھا، بطور فخر کے نہیں تھا۔ حضرت زید ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں جب پہنچا تو میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہ من این یجوز ان آتمر، میں کہاں سے احرام باندھوں، کہاں سے جائز ہے کہ میں احرام باندھوں؟ تو انہوں نے فرمایا فرض رسول اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کے لیے اہل نجد کے لیے قرن اور اہل مدینہ کے لیے زحیفہ اور اہل مدینہ کے لیے اہل نجد کے لیے قرن اور اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ اور اہل شام کے لیے سرکار نے جحفہ مقرر فرمایا ہے۔ یعنی سرکار نے یہ مقرر فرمایا کہ نجد والے قرن سے احرام باندھے، مدینے والے ذوالحلیفہ سے اور اہل شام۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ میقات سے باہر رہنے والوں کے جائز نہیں ہے کہ میقات سے احرام باندھے بغیر آگے بڑھیں۔ اگر میقات پر احرام نہیں باندھا اور آگے بڑھ گیا تو اس پر واجب ہے کہ پھر میقات پر لوٹے اور وہاں سے احرام باندھے اور تلبیہ کہے، ورنہ اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ باب قول اللہ تعالی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ بات اس بارے میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اے حج اور عمرہ کے لیے، حج کے لیے جانے والوں توشہ ساتھ لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ یہ آیت کریمہ کا حصہ ہے سورہ بقرہ دوسرے پارے کی یہ سورہ بقرہ کی یہ 197 نمبر کی جو آیت ہے اس آیت کا یہ ایک حصہ ہے۔
اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض یمنی حج کے لیے بے سامانی کے ساتھ روانہ ہوتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے، اور کبھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کے لیے جا رہے ہیں، طواف کعبہ کے لیے جا رہے ہیں، تو اس اللہ رب العزت کے گھر کے طواف کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا اللہ ہمارے کھانے کا انتظام نہیں فرمائے گا؟ اور یہ اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر سوال شروع کرتے، بلکہ کبھی غصب و خیانت کے مرتکب ہوتے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ توشہ لے کر چلو، اوروں پر بار نہ ڈالو، سوال نہ کرو، کہ بہترین توشہ پرہیزگاری ہے۔ ہاں، حدثنا يحيى ابن بشر قال حدثنا شبابة عن ورقة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كان آل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عز وجل وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ اہل یمن حج کرتے، توشہ ساتھ میں نہ رکھتے، اور یہ کہتے کہ ہم تو متوکلین ہیں۔ جب مکہ مکرمہ آتے تو سألوا الناس، لوگوں سے سوال کرتے، تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ ہاں، اے لوگوں اپنے ساتھ توشہ لو، بہترین توشہ پرہیزگاری ہے، پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم زاد سفر لے کر چلو، اور زاد سفر جب تمہارے ساتھ ہوگا تو یہ زاد سفر تم کو لوگوں کے ہاتھ سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ زاد راہ ساتھ میں ہونا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، توکل کے منافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت پر توکل ہو اور اسباب پر نظر نہ ہو، البتہ اسباب بھی ساتھ میں ہوں تو اسباب کا ساتھ اختیار کرنا یہ منافی توکل نہیں ہے۔ یاد رکھنا، بلا ضرورت شرعیہ کے سوال کرنا ویسے بھی ناجائز گناہ حرام ہے، اور سفر حج میں سوال کرنا تو سوال کرنے کی حرمت سفر حج میں اور بھی مؤکد ہو جاتی ہے۔ اگلی روایت، اگلا باب دیکھیں، فرماتے ہیں رواہ ابن عینہ عن عمرو عن عکرمہ عن ابن عباس نہیں، عن عکرمہ مرسلہ، فرماتے ہیں کہ ابن سفیان ابن عینہ نے عمرو ابن دینار سے روایت کیا ہے، انہوں نے روایت کیا عکرمہ سے بطور مرسل، یعنی عکرمہ نے عبداللہ ابن عباس کا قول ذکر نہیں کیا، بلکہ عکرمہ نے خود بیان کیا کہ اہل یمن حج کرتے تھے اور ساتھ میں زاد راہ نہیں رکھتے تھے، عکرمہ نے ذکر کیا ہے۔ باب محل اہل مکہ للحج والعمرہ، یہ باب اس بیان میں کہ اہل مکہ کے لیے حج اور عمرے کا احرام
باندھنے کی جگہ کیا ہے؟ محل، محل ہے یہ، اعلال سے اس میں ظرف کا صیغہ ہے محل، محل۔ حدثنا، تو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اہل مکہ حج کا احرام حرم ہی سے باندھ لیں گے، اور عمرے کا احرام باندھنے کے لیے ان کو حرم سے باہر جانا ہوگا، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ مقام تنعیم بھیجا تھا عمرے کا احرام باندھنے۔ فرماتے ہیں حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأهل المدینة ذی الحلیفہ ولأهل الشام الجحفہ ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن یلملم ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیرہن۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر کیا، اور اہل شام کے لیے جحفہ کو میقات مقرر کیا، اور اہل نجد کے لیے قرن المنازل کو میقات مقرر کیا، اور اہل یمن کے لیے یلملم کو میقات مقرر کیا۔ اور فرمایا ہن لہن، یہ میقاتیں ان شہروں اور ملکوں کے رہنے والوں کی ہیں، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو دوسرے ملک کے ہوں اور ان جگہوں سے گزرے۔ یعنی اگر کوئی عراق والا جحفہ سے گزرے گا تو جحفہ اس کی بھی میقات ہے، اور یا اگر شام والا اگر یلملم سے گزرے گا تو اس شام والے کی میقات یلملم ہے۔ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، اور یہ میقات ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو دوسرے ملکوں سے ہوں اور ان جگہوں پر سے گزرے۔ فرمایا ممن اراد الحج والعمرہ، جب وہ حج و عمرہ کے ارادے سے آئیں، ومن کان دون ذالک ومن کان دون ذالک فمن حیث انشأ، فرماتے ہیں اور جو ان میقات کے اندر رہنے والے ہیں تو وہ جہاں سے چاہیں وہاں سے احرام باندھ لیں، یعنی میقات کے اندر مکہ مکرمہ سے قریب رہنے والے ہیں تو وہ جہاں سے چاہیں وہاں سے احرام باندھ لیں، حرم میں داخل، حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے حل میں جہاں بھی رہتے ہیں وہاں سے احرام باندھیں۔ حتی آل مکہ من مکہ، یہاں تک کہ اہل مکہ سے احرام باندھیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ اگر میقات کے اندر رہتے ہیں تو وہ ان میقات پر آنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں رہتے ہیں حدود حرم سے باہر رہتے ہیں تو احرام باندھ کر کے حدود حرم میں داخل ہو جائیں، اور مکے والے ہیں تو ان کے لیے اب حج کا احرام باندھنے کے لیے حل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مکے والے مکے ہی سے حج کا احرام باندھ لیں گے۔ یہاں پر تو مطلق ہے، اس سے حدیث حتی آل مکہ من مکہ، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکے والے حج کا احرام باندھے یا عمرہ کا وہ مکے ہی سے باندھے۔ مگر حضرت عائشہ صدیقہ کی جو روایت ہے کہ حضرت
عائشہ صدیقہ کو سرکار نے عمرے کا احرام باندھنے کے لیے مقام تنعیم بھیجا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے حرم سے باہر حل میں آنا ہوگا، اور سب سے قریب جگہ مقام تنعیم ہے، وہاں جائیں یا کسی بھی جگہ جو ہے وہ حل میں چلے جائیں. باب میقات اہل المدینہ ولا یحل قبل ذی الحلیفہ. فرماتے ہیں یہ باب اہل مدینہ کی میقات کے بیان میں. ہاں اچھا، ایک بات میں اور بتا دوں کہ وہاں پر یہ فرمایا تھا ممن اراد الحج والعمرہ، احرام ان کو باندھنا جو حج و عمرہ کے ارادے سے جائیں. تو اگر حج و عمرہ کے ارادے سے نہ جائیں تو گویا کہ ان پر احرام باندھنا لازم نہیں ہے. یہ امام شافعی کے ہاں ہے. امام اعظم کے نزدیک آفاقی کو، یعنی حدود حرم سے باہر رہنے والے کو مکہ مکرمہ میں بلا احرام کے داخل ہونا جائز نہیں ہے، اگرچہ حج اور عمرہ کا ارادہ نہ رکھے. اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تجاوزوا المیقات الا باحرام، ہے نا، کہ میقات سے تجاوز مت کرو بلا احرام کے. اب رہا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سرکار کے اصحاب فتح مکہ کے موقع پر بلا احرام کے مکے میں داخل ہوئے تھے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت ہی کے لیے خاص تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر سرکار کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے بلا احرام کے دخول جائز تھا، اور یہ جواز اسی وقت کے ساتھ میں خاص تھا. اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بلا احرام کے وہ. باب میقات اہل المدینہ ولا یحل قبل ذی الحلیفہ. یہ باب ہے اہل مدینہ کی میقات کے بیان میں، اور اس بیان میں کہ اہل مدینہ ذو الحلیفہ سے پہلے احرام نہ باندھیں. یہ نئی تنزیہی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذو الحلیفہ سے احرام باندھا، تو اس نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتدا میں ذو الحلیفہ ہی سے احرام باندھے، یہ افضل ہے. البتہ اگر پہلے احرام باندھے تو بلا شبہ یہ جائز ہے. اور یہ معنی یہ ولا یحل قبل ذی الحلیفہ، ذو الحلیفہ سے پہلے احرام نہ باندھیں. یہاں پر پہلے سے مراد مکہ مکرمہ کی جانب ہے، مدینہ منورہ کی جانب نہیں. یعنی ذو الحلیفہ سے آگے بڑھ جائے اور ذو الحلیفہ سے پہلے مکہ مکرمہ کی طرف بڑھ کر احرام باندھیں تو یہ جائز نہیں ہے. فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل مدینہ ذو الحلیفہ سے احرام باندھیں گے، اہل شام مقام جحفہ سے، اہل نزد قرن سے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اہل یمن یلملم سے احرام باندھیں گے. حضرت اگلی حدیث حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دینار عن طاووس عن ابن عباس. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مدینہ کے لیے ذو الحلیفہ کو میقات مقرر کیا، اہل شام کے لیے جحفہ کو میقات مقرر کیا، اہل نزد کے لیے قرن منازل کو، اور اہل یمن کے لیے یلملم کو. فہن لہن، تو یہ مقامات ان ملک والوں کے لیے میقات ہیں. وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ،
اور ان کے لیے بھی جو ان میقاتوں پر آئے اور ان ملکوں کے علاوہ کسی دوسرے ملک کے رہنے والے ہوں۔ لمن کان یرید الحج والعمرہ، اس کے لیے جو حج و عمرہ کا ارادہ رکھے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ امام اعظم کے نزدیک حج و عمرہ کا ارادہ نہ رکھے تب بھی مکہ مکرمہ میں بلا احرام کے داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ فمن کان دونہن فمحلہ من اہلہ، تو جو ان مواقیت کے اندر رہتے ہوں، ہے نا، تو ان کے احرام باندھنے کی جگہ ان کے گھر سے ہے۔ وَكَذَلِكَ اور ایسے ہی، اور یعنی حکم ایسے ہی ہے کہ جو جہاں کا جو حدود حرم میں حدود میقات سے اندر رہنے والے ہوں تو ان کی میقات ویسے ہی ہے، حتیٰ احلّہ، ان کے لیے احرام باندھنے کے لیے میقات پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھ لیں گے۔ حتیٰ اہل مکہ یحلون منہا، اور یہاں تک کہ اہل مکہ مکے سے احرام باندھے۔ باب محل اہل نجد، یہ باب اس بارے میں کہ اہل نجد کے احرام باندھنے کی جگہ کیا ہے۔ حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حفظناه من الزہری عن سالم عن ابی قال وقت النبی۔ تحویل سند کے بعد عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم علیہ السلام کو سنا، نبی کریم فرماتے تھے، نبی کریم نے کو فرماتے ہوئے سنا، محل اہل المدینہ ذو الحلیفہ، کہ اہل مدینہ کی میقات ذو الحلیفہ ہے۔ اہل شام کے احرام باندھنے کی جگہ یعنی میقات مہیعہ ہے، اور یہی جحفہ کہلاتا ہے، اور اہل نجد کی میقات قرن ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ بھی لوگوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لیکن میں نے نہیں سنا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے نہیں سنا کہ اہل یمن کی میقات یلملم ہے۔ باب محل من کان دون المواقیت، یہ باب ان کی احرام باندھنے کی جگہ میں کہ جو میقات کے اندر رہتے ہوں، جو میقات کے اندر رہتے ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حدثنا قتیبہ قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل المدینہ ذو الحلیفہ، کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اہل مدینہ کے لیے ذو الحلیفہ کو میقات مقرر کیا، اہل شام کے لیے جحفہ کو، اور اہل یمن کے لیے یلملم کو، اہل نجد کے لیے قرن کو۔ فہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن، یہ میقات ان ملکوں کے رہنے والوں کے لیے بھی ہیں اور ان کے لیے بھی ہیں جو ان ملکوں کے باشندے نہیں ہیں لیکن ان کا گزر ان کے پاس، ان میقاتوں کے پاس سے ہو۔ ممن کان یرید الحج والعمرہ، جو حج و عمرہ کا ارادہ رکھتے ہوں۔ فمن کان دونہن، اور جو ان میقاتوں سے اندر رہتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف، فمن اہلہ، وہ اپنے گھر سے حج و عمرہ کا احرام باندھیں گے۔ حتی ان اہل مکہ یحلون منہا، یہاں تک کہ اہل مکہ مکے ہی سے احرام باندھیں گے۔ یہ باب اہل یمن کے میقات کے بیان میں حدیث پاک وہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اہل مدینہ کے لیے ذو الحلیفہ کو میقات مقرر کیا، اہل شام کے لیے جحفہ کو، اہل نجد کے لیے قرن منازل کو، اور اہل یمن کے لیے یلملم کو۔ ہن لآلہن ولکل آت اتی علیہن من غیرہم، فرماتے ہیں یہ میقاتیں ان ملکوں کے رہنے والوں کے لیے بھی ہیں اور ہر ایک اس انسان کے لیے جو ان میقاتوں کے پاس سے گزرے اور وہ ان کا رہنے والا نہ ہو، ان میں سے جس کا ارادہ حج اور عمرے کا ہو۔
فمن کان دون ذالک، تو جو ان سے بھی اندر رہتے ہوں، تو حیث انشاء، جہاں سے وہ چاہے وہاں سے احرام باندھ لے. حتی آل مکہ من مکہ، یہاں تک کہ مکہ والے مکہ سے احرام، یہاں تک کہ مکہ والے مکہ سے احرام باندھے. ہاں، باب ذات عرق لأہل العراق، یہ اس بیان میں کہ اہل عراق کا میقات ذات عرق ہے. یہ ذات عرق ہاں، یہ اہل عراق کی میقات ہے. فرماتے ہیں حدثنا علی بن مسلم قال حدثنا عبد اللہ بن نمیر قال حدثنا عبید اللہ النافع عن عبد اللہ بن عمر قال لما فتح هذان المصران اتوا عمر فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حد لأہل نزد قرنا وهو جور عن طریقنا. فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب یہ دو شہر فتح ہو گئے. کون سے دونوں شہر؟ تو یہ دونوں شہر سے مراد یہاں پر بصرہ اور کوفہ ہیں. یہ دونوں شہر فتح ہوئے، لیکن یہاں پر ایک قوی اشکال ہے کہ یہ دو شہر فتح ہونے کا مطلب یہ کہ شہر پہلے سے موجود تھے. حالانکہ یہ دونوں شہر نبی کریم علیہ السلام کے عہد مبارک میں تو موجود ہی نہیں تھے. کوفہ سن 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بسایا تھا، اور بصرہ 14 ہجری میں حضرت عتبہ ابن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ نے بسایا تھا. تو پھر یہ کیسے صحیح ہو جائے گا کہ جب یہ دونوں شہر فتح ہوئے؟ اس کا جواب علامہ عینی نے یہ دیا ہے کہ ان شہروں کے فتح ہونے سے مراد ان زمینوں کا فتح ہونا ہے جن پر یہ آباد ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کو معلوم تھا یہ سب علاقے میری امت فتح کرے گی. جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زویت لی الارض فرأیت مشارقها و مغاربها، اور کہ زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی یہاں تک کہ میں نے اس کے تمام مشرق اور مغرب کو دیکھا. اور فرمایا سیبلغ ملک امتی ما زویت لی، بہت جلد میری امت کا ملک وہاں تک پہنچے گا جتنی میرے لیے سمیٹی گئی ہے. ہاں، تو جب یہ دونوں شہر فتح ہو گئے، اس کی تشریح میں نے کر دی. تو یہاں کے باشندے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا یا امیر المومنین، نبی کریم علیہ السلام نے اہل نجد کے لیے قرن کو میقات مقرر کیا ہے. وہ جور عن طریقنا، اور وہ ہمارے راستوں سے ہٹا ہوا ہے. وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنَا شَقَّ عَلَيْنَا، اور اگر ہم قرن جائیں تو ہم پر یہ شاق ہے. تو حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا فَانْظُرُوا حَظْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، کہ تمہارے راستے میں جو جگہ اس کے برابر ہو وہ بتاؤ ہے نا. تو فحد لهم ذات عرق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے ذات عرق کو میقات مقرر کر دیا. ذات عرق کو اہل عراق کے لیے جو ہے وہ میقات مقرر کر دیا. لیکن میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عراق والوں کے لیے ذات عرق خود نبی اکرم علیہ السلام نے میقات مقرر فرمائی تھی. اور اس تعلق سے حضرت علامہ
بدر الدین عینی رضی اللہ تعالی عنہ نے احادیث کریمہ بھی نقل فرمائی ہیں، اور اس میں یہ فرمایا کہ ذات عرق خود نبی اکرم علیہ السلام نے اہل عراق کے لیے میقات مقرر فرمائی تھی چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے وقت اہل المدینہ ذی الحلیفہ ولأہل الشام و مصر الجحفہ ولأہل العراق ذات عرق ولأہل الیمن یلملم۔ اس حدیث کی تخریج اس حدیث کی روایت کی ہے امام طحاوی نے، اور ایک روایت میں ہے محل اہل العراق ذات عرق، اس کی تخریج بھی امام طحاوی نے کی ہے، اور ایک روایت میں ہے وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقِ۔ انس ابن مالک کی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ وَلِأَهْلِ الْبَصْرَةِ ذَاتَ عِرْقٍ وَلِأَهْلِ الْمَدَائِنِ الْعَقِيقِ۔ امام طحاوی نے فرمایا کہ ان آثار سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل عراق کے لیے بھی ذات عرق کو میقات مقرر فرما دیا تھا۔ اور رہا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے متعین کیا، تو حضرت عمر کو حضرت نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیثیں نہیں پہنچی تھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال اجتہاد دیکھیے کہ حضرت عمر نے اپنے کمال اجتہاد سے اہل عراق کے لیے وہی میقات مقرر